معزز سامعین السلام علیکم. محمد انیس کی طرف سے خوش آمدید. آج ہم نے ایک ایسی بیماری کو ڈسکس کرنا ہے کہ جو دیمک کی طرح ہماری صلاحیتوں کو، ہماری صحت کو خراب کر رہی ہے. جب ہم اپنے دوستوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اس بیماری کا شکار ہیں، تو وہ اس بات کو جو ہے نا سیریسلی نہیں لیتے. حالانکہ ان کی کامیابی اور ان کی ترقی اسی بات کے اندر ہے کہ وہ اس بیماری کو پہچانیں اور اس حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. وہ بیماری جو اس قدر خطرناک ہے کہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ ہے ڈپریشن. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کون کون سی ریزنز ہیں ڈپریشنز کی، جن کی وجہ سے یہ ڈپریشن اکر ہوتا ہے. تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے لانگ ٹرم ان امپلائمنٹ. جیسا کہ معاشی لحاظ سے ہمارا ملک اتنا سٹیبل نہیں ہے، تو یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ بہت زیادہ ہے. تو ان امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. تو بحیثیت استاد ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، بحیثیت والدین، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں تاکہ وہ اس طرح کی سکلز سیکھ سکیں تاکہ وہ بے روزگاری کا شکار نہ ہو. تو یہ ان پہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ ہم اگر انہیں کچھ اس طرح کی سکلز دے دیں کہ وہ ارننگ جنریٹ کر سکیں اور گھر بیٹھ کے ان امپلائمنٹ کا رونا نہ روئیں اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو. دوسری بات جو ہے وہ ہے لونلینس. اگر انسان تنہا رہنا شروع ہو جائے تو یہ تنہائی بھی ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. اور ہم گھروں کے اندر اکثر کہ والدین، سسٹرز، بھائی، یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے انسان، تو یہ ڈپریشن کا لیول جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر مسلسل آپ تنہائی کے اندر رہیں گے تو پھر آپ اس کا ڈپریشن کا شکار لازماً ہوں گے. تھرڈ ون ہے ورک سٹریس. اگر آپ نے بہت سارے بکھیڑے کھولے ہوئے ہیں اپنے لیے، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، 3 4 کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں بری طرح سے، کوئی اب آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں، اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ضرور ڈپریشن کا شکار ہوں گے. نیکسٹ ہمارے پاس لیونگ ود ان کیئرنگ ریلیشنس. کچھ اس طرح کے ریلیشنس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کو آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو مسلسل اس کے ساتھ رہ کے آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. اب اس کے اندر کچھ پرسنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. پرسنل فیکٹرز جس طرح کہ ہمارے پاس فیملی ہسٹری، کچھ لوگوں کو کچھ بیماریاں موروثی ہوتی ہیں، ورثے میں ملی ہوتی ہیں، تو یہ ڈپریشن بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فیملی فیکٹر ہو. آپ کا فیملی ہسٹری دیکھنی پڑے گی کہ آیا آپ کی فیملی میں اکثر لوگوں کو ڈپریشن کے مریض تو نہیں اکثر لوگ. نیکسٹ ہے پرسنالٹی، کہ آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ آپ سیلف کرٹکس بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ چیزوں کو فیل کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی سیلف رسپیکٹ، ایگو جو ہے اس کا آپ کو ہمیشہ بہت زیادہ خیال رہتا ہے. چھوٹی سی بات پہ بھی آپ جو ہے نا ایک دم اپنے بارے میں جو ہے نا کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ یقیناً آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس میڈیکل ایلنس ہو سکتی ہے. کوئی اس طرح کی میڈیکل کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کا پرابلم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کہ ڈرگز ایڈکشن، سب سے خطرناک چیز جس کو ہم وقتی جو ہوتا ہے ہم ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ڈرگز کا، لیکن در حقیقت وہ یہ ایک چونکہ آرٹیفیشل سورس ہے ڈپریشن کو کم کرنے کا، اس لیے یہ پرماننٹلی ڈپریشن کی طرف آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے. یہ تو وہ سمپٹمز تھیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی کہ اگر یہ باتیں موجود ہیں تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں یا ہو گئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بیہیویئر کس طرح کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ باہر گھومنے کے لیے نہیں جائیں گے، آؤٹنگ کے لیے نہیں جائیں گے. سیکنڈ نمبر پہ کہ کسی بھی چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا. کسی ریلیشن کی طرف، کسی بھی علمی نقطہ نظر کوئی بھی پوائنٹ لے لے، یہ زیادہ دیر ایک طرف کنسنٹریٹ نہیں رکھ سکتے ڈپریشن کے مریض. نیکسٹ ہمارے پاس کہ یہ فیملی اور فرینڈ سے دور بھاگنے کی کوشش کریں.
اگر ایسا ہے وہ دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو واقعی وہ کس کے مریض ہیں؟ ڈپریشن کے مریض ہیں. اور ڈرگز پہ ریلائی کر رہے ہیں بہت زیادہ. اس کے علاوہ انجوائبل ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, گیمز نہیں کھیل رہے. اس کے علاوہ کہ یعنی کہ جو ورک پلیس ہے جہاں بھی وہ کام کرنے جاتے ہیں وہاں ان کا آؤٹ پٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا, یہ ان کے بیہیویئرز تھے. اب اگر ان کی فیلنگز کی بات کریں کہ وہ کس طرح سے فیل کرتے ہیں, کیا فیلنگز ہیں ان کی, تو اپنے بارے میں زیادہ تر وہ گلٹی فیل کرتے ہیں اور زیادہ تر ڈس اپوائنٹڈ رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, اس کے بعد فرسٹریٹڈ رہتے ہیں بہت زیادہ, ہر وقت تھکے ہوئے, پریشانیوں کے بوجھ تلے اپنے آپ کو محسوس کریں گے. اس کے علاوہ انتہائی میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے اور ان پہ ترس کھایا جا سکتا ہے. اور یہ ان کا منہ, ان کی شخصیت پوری کی پوری ان کی اس طرح کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ان پہ ترس کھایا جا سکے. نیکسٹ ہمارے پاس بہت کم خوش رہتے ہیں, انہیپی رہتے ہیں زیادہ تر, اور ان کانفیڈنٹ بھی رہتے ہیں. کوئی بھی بات کریں گے ان کی بات سے کوئی کانفیڈنٹ سامنے نہیں آئے گا, جھجک کے بولیں گے, ڈر کے بولیں گے. ڈر, خوف, انہیپینس اور ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان انجوائبل ایکٹیویٹیز. تو ہر وقت ان کے چہرے کے اوپر اداسی اور پریشانی سجی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ڈپریشن کا مریض ہے. اگر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں تو نصیحت کریں, اگر اس کا علاج کروا سکتے ہیں تو علاج کروائیں, نہیں تو ایسے شخص سے بھاگیں. یہ جو میں نے سمپٹمز بتائی ہیں یہ جس شخص کے اندر نظر آئیں اس شخص سے اس طرح بھاگیں جس طرح شیر سے آپ بھاگتے ہیں, چونکہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے. یہ کسی بھی وقت آپ پہ برس سکتا ہے یا یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. نیکسٹ, اگر ان کی تھاٹس کی بات کریں, یہ سوچتے کیا ہیں؟ ہم نے پورے کا پورا آج آپریشن کرنا ہے ڈپریشن کے مریضوں کا, تو یہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ آئی ایم فیلور, میں ناکام, آئی ایم ورتھ لیس, کہ میری کوئی اہمیت نہیں, لائف از ورتھ لیونگ, زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس کے بارے یعنی کہ کتنی عجیب سی فیلنگز ہیں ان کی اپنے بارے میں. یہ اپنے آپ کو بالکل مائنس کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نتھنگ گڈ ہیپنز ود می, میرے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے. اپنے بارے میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ادھر پہنچ گیا, فلاں ادھر چلا گیا, میرے ساتھ ہی ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ اس طرح کی ان کی فیلنگز ہوتی ہیں. اور ساتھ یہ اکثر ان کی سوچتے رہتے ہیں, ان کی مطلب تھاٹس ہیں, ان کی تھاٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرے بغیر ہی ٹھیک ہیں, یعنی کہ میں اگر جاؤں گا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا, یا میں جہاں جاتا ہوں تو وہاں مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ میں خود ہوں. اپنے بارے میں عجیب قسم کی ان کی سوچیں ہوتی ہیں. نیکسٹ, ان کی فزیکل کی بات کریں تو ہر وقت تھکے ہوئے, ٹائرڈ آل دا ٹائم, ہر وقت تھکے محسوس ہوں گے آپ کو, کیونکہ ان کے مسلز جو ہے نا یہ اتنی زیادہ, ڈپریشن اتنی خطرناک مرض ہے کہ آپ کے معدے کو متاثر کرتی ہے, یہ آپ کے مسلز کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے, اور آپ کا جو برین کا کنیکشن ہے پورے جسم کے ساتھ اس کا ڈس آرڈر آپ کے اندر لے آتی ہے. یعنی کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کے پیچھے اگر آپ ان کی ہسٹری پہ جائیں تو ڈپریشن ہوگا ان کے پیچھے. اور ان کی ہم فزیکل کی بات کر رہے تھے کہ ان کی فزیکل تو ہیڈک اینڈ مسل پین, وہی بات آ گئی کہ ان کے ہمیشہ زیادہ تر جس کے سر میں درد ہوتا ہو سمجھ لیں وہ کس کا مریض ہے, ڈپریشن کا مریض ہے. اس کے علاوہ ان کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ کمزور نظر آنا شروع ہو جائیں گے, اور سلیپ ڈس آرڈر ہوگا, یعنی کہ ان کی بھوک کا مسئلہ بہت زیادہ ہوگا اور نیند کا مسئلہ بہت زیادہ ہوگا. اگر یہ مسائل آپ کے ساتھ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈپریشن کے مریض ہیں. اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شرمائیں یا کسی کو نہ بتائیں, بلکہ آج سائیکیٹرسٹ موجود ہیں اور وہ بہترین طریقے سے ڈپریشن کا علاج کریں گے. اس کے علاوہ آپ کسی روحانی حوالے سے اپنی روحانی اصلاح کی بھی کوشش کریں. اور میں جو ریکمینڈ کروں گا آپ کو, جو ٹپ ریکمینڈ کروں گا ڈپریشن سے نجات کے لیے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا کریں, نماز پڑھا کریں. چونکہ جب انسان کی جبین جھکتی ہے یعنی کہ سجدے کی حالت میں, تو یہ انسان ارتھ ہو جاتا ہے, یعنی کہ جب انسان کی جبین سجدے کے اندر ہوتی ہے تو اس وقت بہت سا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے.
اور اللہ کا قرآن یعنی کہ انسان کے دلوں کو تسکین بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے، روح بخشتا ہے. تو قرآن مجید پڑھیں اور نماز پڑھیں اور درود پاک کثرت سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ڈپریشن سے آپ کو نجات ملے گی. والسلام.